ذمہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فضائل کے باب میں یہ حدیث بھی ہے جو کل بھی عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، وہ بندہ کہ جس نے صرف ایک دن کا اعتکاف کیا، لیکن وہ اعتکاف صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے تھا، اس لیے کیا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اپنی عاقبت آخرت سنوارنے کے لیے کیا، اور اپنی اصلاح کی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھوں گا تو رب تعالیٰ مجھے اپنے قریب کر لے گا اور مجھ پہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر رحمت فرمائے گا۔ اس نیت سے اگر کوئی بندہ صرف ایک دن ہی بیٹھ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل کر دیتا ہے کہ جن خندقوں کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ مطلب آپ کی بات کا یہ ہے کہ اس بندے کو جہنم کی ہوا بھی نہیں چھو سکے گی، کہ جب ایک دن کا اعتکاف کرنے پر، یہ ایک مثال بیان فرمائی حضور نے، ورنہ سنت اعتکاف وہ ایک دن کا نہیں ہوتا۔ سنت اعتکاف جو ہے رمضان کا وہ ہوتا ہی 10 دن ہے، پورا عشرہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس عمل کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، اس عمل کی افضلیت کو اور فضائل کو سامنے رکھنے کے لیے آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک دن سے بندہ اتنا جہنم سے دور ہو جاتا ہے، ظاہر ہے ہماری زندگی کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے ہم لوگ بچ جائیں۔ تو جب ایک بندہ ایک دن سے اتنا دور ہوتا ہے جہنم سے، تو ظاہر ہے پھر 10 دن وہ اللہ تعالیٰ کی جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا۔ یعنی یقینی طور پر اس بندے کی مغفرت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ فضائل کے باب ہے۔ معتکف آدمی، اعتکاف کرنے والا بندہ، جیسے آپ میں سے وہ خوش نصیب ہوں گے انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھیں گے، فرمایا معتکف آدمی صرف بیٹھا ہی رہے نا، کوئی کام نہ کرے، اس کا محض بیٹھ جانا یہ بھی عبادت لکھا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ باقاعدہ طور پہ ہمہ وقت عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اعتکاف بذات خود ایک عبادت ہے اور وہ اس میں مصروف عمل ہے، اور معتکف آدمی اگر صرف بیٹھا ہی رہے تو اسے ثواب اور نیکیاں ملتی رہتی ہیں، کوئی لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور حدیث پاک میں ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے خلوص دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو اس بندے کو وہ تمام نیکیاں ملتی ہیں جو نیکیاں وہ بندہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ یہ اندر بیٹھا ہے، مسجد سے باہر کے جتنے بھی خیر کے کام ہیں، جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، مسجد کے اندر بھی عبادت میں اور مسجد کے باہر جتنے بھی خیر بھلائی کے کام، نیکی کے کام، وہ تمام کے تمام کام خواہ مخواہ مفت میں اس کے نامہ اعمال میں درج کیے جاتے ہیں۔ یعنی جو کام وہ اندر نہیں کر سکتا،
یعنی باہر نہیں جا سکتا، تو ان تمام امور اور تمام نیکیوں کو اس کے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو خلوص نیت اور خلوص دل سے اللہ کے گھر کا اعتکاف کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو ایک تو اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا اس شخص کو 2 مقبول حجوں اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ کون سا بندہ ہے جو حج کی خواہش نہیں رکھتا؟ کئی آپ میں سے کر آئے ہوں گے، کون سا شخص ہے کہ جو عمرہ کی سعادت کی خواہش نہیں رکھتا؟ ہر شخص رکھتا ہے۔ تو اس بندے کو جو معتکف ہے، اعتکاف بیٹھنے والا ہے، اس کو مفت میں 2 مقبول حجوں کا ثواب اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک حج جو بندہ کر کے آتا ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج بیت اللہ کرے اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے، اور وہ جب لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے آج اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس طرح نومولود بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح جب حاجی حج کر لیتا ہے تو اس کے بدن سے تمام گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ معتکف کو ایک حج نہیں، 2 حجوں کا ثواب، محض حج نہیں، مقبول حجوں کا ثواب اور ساتھ مقبول 2 عمروں کا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ دیگر ثواب وہ الگ ہے کہ جو باہر کی کام نہیں کر سکتا نہیں، کیونکہ وہ الگ ثواب ہے، یہ الگ ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ معتکف آدمی 40 دن سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل کرتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص اسلام کی سرحدوں کی محافظت کرتے ہوئے 40 دن گزار دیتا ہے تو وہ اس حال میں لوٹتا ہے گویا کہ وہ آج پیدا ہوا ہے۔ یعنی معتکف آدمی کے لیے یقیناً سعادتیں ہی سعادتیں ہیں، خیریں ہی خیریں ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کے گھر میں وہی بیٹھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق دے گا۔ یہ تو ایک عام قانون ہے، ایک عام ضابطہ ہے کہ بندے کے گھر وہی آتا ہے، میرے گھر، آپ کے گھر، ظاہر ہے وہی آئے گا جس کو آپ پسند کرتے ہوں گے، جس کا مزاج آپ کے مزاج کے ساتھ ملتا ہوگا، جس کے بارے میں آپ کے دل میں نرم گوشہ موجود ہوگا، اور آپ یہ برداشت کرتے ہوں گے کہ ہاں یہ شخص یار آ سکتا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت والا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ جب آپ اتنی غیرت کھاتے ہیں کہ ناپسندیدہ شخص کو اپنے گھر میں قدم نہیں رکھنے دیتے، تو اللہ تعالیٰ کیسے گوارا کرے گا کہ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا اسے اللہ اپنے گھر میں آنے دے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو نہیں بیٹھیں گے انہیں اللہ پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیٹھیں گے یقیناً وہ اللہ کا انتخاب ہوں گے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ سارے ہی بیٹھ جائیں، جتنے بیٹھے ہیں سارے ہی بیٹھ جائیں، ہاں، لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم ہی میں سے چند افراد بیٹھ کے سب کا ذمہ فارغ کریں، تمام لوگوں کو گناہوں سے بچائیں۔ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو سارے یکساں گنہگار ہوں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھر کا یہ معمول تھا، یعنی آپ نے نبوت آپ کو عطا ہوئی 40 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد 23 سال کا یہ حضور کا معمول تھا کہ کوئی سال بھی نبی علیہ السلام کا اعتکاف سے خالی نہیں گیا۔ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال حضور کی وفات ہوئی، دنیا سے آپ رخصت ہوئے، تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا آپ نے۔ اس سال آپ نے 20 دن، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے تھے، اور آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کو جاری رکھا، انہوں نے بھی جاری رکھا، وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو معتکف آدمی
دنیا سے دل ہٹا کے دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے گھر نیکی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں آ بیٹھتا ہے، گویا کہ وہ یکسو ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ دین حنیف کی ایک چلتی پھرتی تصویر ہوتی ہے کہ یوں دنیا چھوڑی جاتی ہے اور یوں اللہ سے لو لگائی جاتی ہے۔ یعنی وہ اظہار کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے کہ انسان اگر کرنا چاہے تو انسان تارے کی دنیا ہو سکتا ہے۔ انسان اگر کرنا چاہے، جب اتنی بڑی دنیا گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے میں اللہ کے حضور آ گیا ہوں تو باہر ہی رہتے ہوئے میں گناہ بھی چھوڑ سکتا ہوں، جب میں خونی رشتے چھوڑ سکتا ہوں، جب میں کاروبار چھوڑ سکتا ہوں، جب میں اعزہ و اقارب دوست چھوڑ سکتا ہوں، جب میں دنیا داری کے دیگر مشغلے چھوڑ سکتا ہوں، جب میں موبائل چھوڑ سکتا ہوں، جب میں بدنظری چھوڑ سکتا ہوں مسجد میں رہتے ہوئے، تو یقیناً مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ میں باہر جا کے بھی دنیا کے وہ غیر شرعی تمام کام چھوڑ سکتا ہوں۔ یعنی وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب بندہ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں اس بندے کو دیکھ کر، لیکن جب وہ رخصت ہونے لگتا ہے تو یقینی طور پہ وہ بندہ فرشتوں کو بھی افسردہ کر دیتا ہے کہ آج جو اللہ کے مہمان تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو رہے ہیں، اور کیسے ہو رہے ہیں؟ خیر و برکت کے پہاڑ لے کے رخصت ہو رہے ہیں۔ کیسے لے رہے ہیں؟ کیسے جا رہے ہیں؟ مغفرت کا پروانے لے کے رخصت ہو رہے ہیں۔ کیسے رخصت ہو رہے ہیں؟ اس حال میں یہ رخصت ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ میں ایک بیان بھی سن رہا تھا تو وہ حضرت فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کو نیکی کی ترغیب دینا عجیب ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ مسلمانوں کو نیکی کی ترغیب دینا عجیب ہے، اور بالخصوص رمضان کے روزوں کی ترغیب دینا، اور بالخصوص رمضان میں اتنے بڑے عمل اعتکاف کی ترغیب دینا اور انہیں فضائل سنا کے قائل کرنا جب مجبوری بن جائے تو پھر یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ قوم تباہی کی کس کنارے پہ پہنچ چکی ہے۔ یعنی یہ تو شوق ہونا چاہیے، یہ تو ولولہ اور جذبہ ہونا چاہیے کہ میں دنیا کو چھوڑ کے دکھاؤں گا، میں اللہ کا ہو کے دکھاؤں گا۔ بالخصوص جوانی کے سجدے، بالخصوص جوانی کی توبہ، بالخصوص جوانی کا قرآن، بالخصوص جوانی کی لمبی لمبی دعائیں، اور بالخصوص جوان بندہ جب روتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ تعالیٰ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ جوان رو رہا ہے باوجود کہ اس میں گناہ کی بھرپور طاقت ہے، باوجود کہ یہ چاہے تو یہ اللہ کے گھر سے نکل جائے، یعنی اسے روک ٹوک کوئی نہیں، باوجود کہ یہ چاہے تو سویا رہے، کچھ بھی نہ کرے، لیکن یہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، پچھلی تمام گناہوں پہ ندامت کا اظہار کر رہا ہے، پھر یہاں رہتے ہوئے اللہ کے کلام کو وقت دے رہا ہے، پھر یہاں رہتے ہوئے اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ اس بندے کو اللہ اپنی خصوصی رحمت کی چھاؤں میں لے لیتا ہے، اور کبھی بھی یہ بندہ خیر سے خالی نہیں رہتا۔ موقع ہے واللہ عالم کہ کون اگلے سال رمضان کو دیکھے گا اور کون نہیں دیکھے گا۔ ہمارے چند رفقا احباب شاید ایسے بھی ہیں کہ جو پچھلے سال تو تھے لیکن اس سال وہ ہم میں موجود نہیں، اور آج ہم یہ جو بیٹھے ہیں کوئی پتہ نہیں، آج میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، واللہ عالم کہ پھر زندگی وفا کرے نہ کرے کسی کے ساتھ۔ تو یہ موقع ہے، جذبہ ہر حل ہونا چاہیے۔ دنیا کی مجبوریاں جب تک احباب سانس چل رہا ہے، واللہ خدا گواہ ہے، دنیا کی مجبوریاں ختم نہیں ہوتی۔ بندہ کہے نا کہ میں جب دنیا سے بالکل فارغ ہو، میرا کوئی کام نہیں رہے گا، تو یہ تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ جب کاروبار بھی ختم ہو جائے، یہ تو تب بھی ہو سکتا ہے جب گھر والے سارے مر جائیں، بیوی بچے کوئی بھی نہ رہے، عزیز و اقارب کوئی بھی نہ رہے، تو یہ تو تب بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے تو ممکن نہیں۔ دنیا میں جب بندہ ہے تو دنیا میں سے ہی ہاتھ چھڑوا کے اللہ کے حضور آنا پڑے گا۔ یہی جد و جہد ہے، یہی مقصود ہے، یہی اعتکاف کا فلسفہ ہے کہ ذرا اب تو نے گناہ چھوڑے نہ، باہر چلتے پھرتے اللہ کے کہنے پہ تو نے حلال کھانا بھی چھوڑ دیا،
تو رمضان کا فلسفہ تو یہ تھا کہ اللہ کے کھانے پہ حلال کھانا چھوڑ دیا، باقی 11 مہینے خیال کرنا، اسی اللہ کے کہنے پہ حرام بھی چھوڑ دینا۔ تو اعتکاف کا فلسفہ یہ ہے کہ جب تو نے حلال کھانا پینا چھوڑ کے دکھا دیا تو اب ذرا پوری دنیا کو چھوڑ کے دکھا، کیا تو میں اللہ کے لیے دنیا چھوڑ سکتا ہے؟ تو پھر کوئی نوجوان اٹھتا ہے، وہ ہمت کرتا ہے اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے عاجزی سے کہ پروردگار، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، تھک گیا ہوں گناہوں کے بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، میں پروردگار تیری رحمت اور عنایت سے دنیا چھوڑ کے دکھاؤں گا۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے میں گناہ بھی چھوڑ کے دیے، میں نے حلال بھی تیرے کہنے پہ چھوڑ دیا، حرام بھی میں تیرے کہنے پہ چھوڑ کے دکھاؤں گا۔ اللہ میں حضرت ابراہیم کی طرح یکسو ہوئے کہ تیرے جوار رحمت پہ بیٹھ کے دکھاؤں گا۔ تب جب بندہ یہ جذبہ لے کے آتا ہے، ہمت لے کے آتا ہے، کمر کس کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسجد کے دروازے پہ اس کا پر بچھا کے استقبال کرتے ہیں، مرحبا مرحبا، تشریف لائیے، آپ اللہ کی خصوصی مہمان ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، یہ بس نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، ہمیں بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے۔ مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو کل کریں گے مسائل کے حوالے سے۔